بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم اسٹوڈینٹس، آج ہم باب سوم سے سبق نمبر 2 فرما رواؤں کو دعوت اسلام کے مختصر اور تفصیلی سوال جواب کریں گے۔ اسٹوڈینٹس، پہلے مختصر سوالات حل کرتے ہیں۔ میں ان سوالات کے جوابات بول رہی ہوں، لیکن آپ نے یوں کرنا ہے کہ ان سوالات کے جوابات آپ نے سبق میں سے ڈھونڈنے ہیں اور ان کی نشاندہی کرنی ہے، تاکہ بک دیکھ کر مجھے اندازہ ہو جائے کہ آپ نے سبق کو غور سے پڑھا ہے، اور اگر آپ نے سبق کو غور سے پڑھا ہوگا تو آپ کو ان سوالات کے جوابات بہت جلد مل جائیں گے۔ پہلا سوال ہے، فرما رواؤں کے لیے دعوت اسلام کے خطوط کب بھیجے گئے؟ تو اس کا جواب ہے، فرما رواؤں کے لیے دعوت اسلام کے خطوط سن 7 ہجری میں بھیجے گئے۔ اگلا سوال ہے، نجاشی نے کس کے ہاتھ پر اسلام قبول کیا؟ تو اس کا جواب ہے کہ نجاشی نے حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے چچا زاد بھائی حضرت جعفر کے ہاتھ پر اسلام قبول کیا۔ تیسرا سوال ہے، حاکم یمامہ کو خط پہنچانے کے لیے کس صحابی کا انتخاب کیا گیا؟ تو اس کا جواب ہے، حاکم یمامہ کو خط پہنچانے کے لیے حضرت سلیط بن عمرو عامری کا انتخاب کیا گیا۔ اگلا سوال ہے، ایران کے بادشاہ کو کس نے قتل کیا؟ تو اس کا جواب ہے، ایران کے بادشاہ کو اس کے اپنے ہی بیٹے شیرویہ نے قتل کیا۔ اگلا سوال ہے، حاکم بحرین نے اسلام کی دعوت کا کیا جواب دیا؟ تو اس کا جواب ہے، حاکم بحرین نے اسلام قبول کر لیا۔ اگلا سوال ہے، حبشہ کو آج کل کس نام سے پکارا جاتا ہے؟ تو اس کا جواب ہے، حبشہ کو آج کل ایتھوپیا کے نام سے پکارا جاتا ہے۔ اگلا سوال ہے، شاہ مصر کا نام کیا تھا؟ اس کا جواب ہے، شاہ مصر کا نام جریج بن متی تھا۔ اگلا سوال ہے، شاہ روم نے کس شخص سے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اخلاق اور کردار کے بارے میں پوچھا؟ تو اس کا جواب ہے، شاہ روم نے ابو سفیان سے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اخلاق اور کردار کے بارے میں پوچھا۔ اگلا سوال ہے، خسرو پرویز نے نامہ مبارک کو کیوں چاک کر دیا؟ خسرو پرویز نے غرور میں آ کر نامہ مبارک کو چاک کر دیا۔ جب آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا خط خسرو پرویز کو پڑھ کر سنایا گیا تو اس نے نہایت غرور سے کہا، میری رعایا میں سے ایک حقیر غلام اپنا نام مجھ سے پہلے لکھتا ہے۔ پھر اس نے نامہ مبارک کو چاک کر دیا۔ تو اسٹوڈنٹس، آپ نے مختصر سوالات کے جوابات اپنے اسلامیات کی کاپی پر لکھنے بھی ہیں۔ مختصر سوالات کے بعد اب تفصیلی سوالات کی طرف آتے ہیں۔ پہلا سوال ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کن کن فرما رواؤں کو خطوط لکھے؟ تو اس کا جواب ہے، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اسلام کی دعوت کے لیے جن بادشاہوں اور رئیسوں کو تبلیغی خطوط لکھے، ان میں نجاشی شاہ حبشہ، مقوقس شاہ مصر، شاہ ایران خسرو پرویز، قیصر شاہ روم، منظر بن سابا حاکم بحرین، حوزہ بن علی حاکم یمامہ، حارث بن ابی شمر حاکم غسان اور جعفر شاہ عمان شامل ہیں۔ تفصیلی سوال نمبر 2 ہے، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے خطوط کا طرز تحریر کیا تھا؟ تو اس کا جواب ہے، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے خطوط کا طرز تحریر یہ تھا کہ ہر خط اللہ تعالیٰ کے بابرکت نام سے شروع ہوتا، یعنی بسم اللہ لکھی جاتی، پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا نام، اور اس کے بعد جسے خط لکھا جاتا اس کا نام لکھا جاتا۔ تمام خطوط میں آسان، سادہ اور مختصر الفاظ کا استعمال کیا گیا۔ سوال نمبر 3 ہے، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی دعوت پر کون کون حکمران
مسلمان ہوئے؟ تو اس کا جواب ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی دعوت پر نجاشی شاہ حبشہ، حاکم بحرین اور شاہ عمان جعفر مسلمان ہوئے۔ شاہ عمان جعفر مسلمان ہوئے۔ سوال نمبر 4 ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے نامہ مبارک کو کس شخص نے چاک کیا اور اس کا انجام کیا ہوا؟ تو اس کا جواب ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے نامہ مبارک کو شاہ ایران خسرو پرویز نے چاک کیا اور اس کا انجام یہ ہوا کہ اس کے اپنے ہی بیٹے شیرویہ نے اسے قتل کر دیا۔ اگلا سوال ہے، نجاشی نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے خط کا کیا جواب دیا؟ تو اس کا جواب ہے، نجاشی نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو بھی جواب میں خط لکھا جس میں اپنے اسلام قبول کرنے کا اقرار کیا اور لکھا، اے اللہ کے رسول، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے بارے میں جو کچھ فرمایا ہے، حضرت عیسیٰ علیہ السلام اس سے ایک تنکا بھی بڑھ کر نہ تھے۔ تو اسٹوڈنٹس، آپ نے مختصر سوالات اور تفصیلی سوالات یاد کرنے ہیں، اور مختصر سوالات آپ نے اپنی اسلامیات کی کاپی پر لکھنے بھی ہیں۔ اللہ حافظ۔